بھی اس ملک کی نمائندگی کرنے کا حق دیا جائے. اسی پہ بات کریں گے. ماہر قانون بیرسٹر داؤد غزنوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بیرسٹر صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے. کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کے تناظر میں وہ کون سا پلیٹ فارم ہے جہاں سے اوورسیز پاکستانیوں کو یہ حق دوبارہ سے مل سکے گا جو پاکستان تحریک انصاف نے دیا ہے اگر یہ حکومت اسے ختم نہیں کر دیتی؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی کا جو رائٹ ٹو ووٹ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسٹیبلش کیا ہے 2013 کی اپنی ججمنٹ میں. پھر اس کے بعد ہم دوبارہ سپریم کورٹ میں گئے کہ جو 2018 کا الیکشن تھا اس سے پہلے رائٹ ٹو ووٹ کا ہو. اس میں 3 ججز کا بینچ بیٹھا تھا جس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اوورسیز پاکستانی کا رائٹ ٹو ووٹ نہیں صرف لیکن جو ان کو ٹیکنیکل اسسٹنس پرووائڈ ہونی ہے وہ بھی ان کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. اور یہ فرسٹ ٹائم سپریم کورٹ کی ہسٹری میں ہوا تھا کہ وہاں پہ ایک میکنزم بنا تھا جو نادرا اور الیکشن کمیشن نے مل کے بنایا تھا آئی ووٹ کے نام پہ. اور وہ میکنزم یہ سپریم کورٹ کی تاریخ کا سب سے پہلا کیس ہے جو اوپن ہیئرنگ ہوئی تھی جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ آئے تھے. اب 2018 کے بعد یہ بات ہونی تھی جو الیکشن کمیشن نے اس کی ایک رپورٹ بنا کے اس کی پائلٹ ٹیسٹنگ کی دینی تھی پارلیمنٹ میں. اب جو رپورٹ جب انہوں نے جمع کروائی 2021 تک جو دسمبر میں ایک بل پاس ہوا تحریک انصاف کا اس کے بعد اب وہ لیگل ڈیوٹی باؤنڈ ہو گئے ہیں. لیکن بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اوپنلی یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے یہ کرنا ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو کرنٹ گورنمنٹ آئی ہے وہ ایک الگ ہی میکنزم لے کے آ رہی ہے جس کا کانسٹیٹیوشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. سو لہٰذا میرے ساتھ 64 اور دوسرے اوورسیز پاکستانی تھے. ہم نے اب یہ چیز دیکھی ہے کہ ہمارے ساتھ اس میں زیادتی ہو رہی ہے. سو ہم دوبارہ اب سپریم کورٹ میں گئے ہیں کنٹیمپٹ کی پٹیشن لے کے اگینسٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور گورنمنٹ آف پاکستان کے اوپر. تو آپ پہلے پٹیشنر بھی آپ تھے, آپ ہی نے فیصلہ لیا تھا, اب دوبارہ آپ کیے ہیں کہ ان کے چیف الیکشن کمیشن کے خلاف, تو کیا بنا, کب آپ اس پٹیشن جو ہے اس میں سماعت ہو رہی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے یہ تھا کہ پہلے تو ہم نے امپلیمنٹیشن کی پٹیشن دی تھی سپریم کورٹ میں, وہ رجسٹرار نے واپس کی اور انہوں نے ہمیں یہ ڈائریکشن دی ہے کہ آپ اس کی کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن ڈالیں. اب ہم نے کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن ڈالی ہے, امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد جو ہے سپریم کورٹ اس کو سنے گی. آپ کنٹیمپٹ کی بات کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ دیں کہ ابھی دائرہ کار وضع ہی نہیں کیا گیا, وہ تو مستقبل میں جا کے کیا جانا تھا, ابھی کچھ عرصے بعد کیا جانا ہے, تو وہ وہاں پہ ان کی پلی پر کیا ہوگی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بتاؤں, شاید آپ لوگوں کی بات نہ پتہ ہو, 16 سے 17 کروڑ میں یہ ایک میکنزم بنا تھا جو سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ الیکشن کمیشن اور نادرا نے بنایا تھا. دسمبر میں طارق ملک جو نادرا کے چیئرمین ہیں ان سے ملا تھا, تو میں صرف ان سے یہ ملنے گیا تھا کہ کیا آپ الیکشن کمیشن کے ساتھ اس میکنزم کو ریپروڈیوس کرنے لگے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ کام ہی نہیں کرنا ہے اس ایشو پہ. سو ول نہیں ہے, کام ہو سکتا ہے اور میکنزم پروڈیوس کیا جا سکتا ہے. 55 ڈفرنٹ ملکوں کے جو کنٹریز ہیں وہ تو یہ میکنزم پروڈیوس کر چکے ہیں اور وہ کام اس پہ کر رہے ہیں. سو یہ ول نہیں ہے اس کے اندر پوری طرح. تو صاحب اگر یہ آپ کی پٹیشن لگی ہوئی ہے, فیصلہ ہو جاتا ہے, فیصلہ ہونے کے بعد آپ کے حق میں ہوتا ہے فیصلہ, کیونکہ آپ کہتے ہیں ایک فیصلہ ہو چکا ہے, آپ توہین عدالت جو ہے کارروائی اس کے لیے گئے ہیں, تو اس میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کی طرف سے بھی تو کوئی نہ کوئی ہوگا نا. تو پہلے جو آپ کا فیصلہ تھا اس فیصلے میں عمل درآمد کیوں نہیں ہوا, اور اس میں کون سے ججز تھے؟ دیکھیں اس کے اندر چیف جسٹس ثاقب نثار تھے تب, پھر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے جو اب چیف جسٹس آف پاکستان ہے, اور تیسرے جو تھے وہ جسٹس اعجاز الاحسن تھے. تو مجھے تو کافی زیادہ امید ہے کہ سپریم کورٹ اس ایشو کو اس لیے سمجھتی ہے کہ 3 سے 4 مہینے یہ کیس ایوری سیکنڈ ڈے لگتا تھا, اور اس کے اندر ایک سب سے بڑی چیز یہ ہوئی تھی کہ سپریم کورٹ کی نگرانی میں یہ ووٹنگ میکنزم بنا تھا جو 20-25 سال سے الیکشن کمیشن کہتی تھی بن نہیں سکتا. تو جب ایک چیز ساری کلیئر موجود ہے تو پھر آپ کیسے اس چیز سے بیک ٹریک کر سکتے ہیں کہ وہ چیز موجود ہے؟ میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں. ایک میکنزم تشکیل دیا گیا جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے قانون سازی کروا لی. موجودہ حکومت اگر پارلیمنٹ کے تھرو قانون سازی کرواتی ہے تو پھر عدالت کیسے منع کر سکتی؟ دیکھیں قانون سازی تو موجود ہے, 2021 کا جو امینڈمنٹ بل آیا ہے اس کے اندر انہوں نے ختم کر دے گی نا. ان کی تو یہی ہے نا کہ انتخابی اصلاحات جو اوورسیز کا حق ہے وہ ہم ختم کر دیں گے. اگر وہ ختم کر دیتی ہے پھر آپشن کیا ہوگا؟ اس کے بعد آپشن یہ ہے کہ جو اوورسیز رائٹ ٹو ووٹ ہے وہ آرٹیکل 17 اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. یہ بالکل اس بل کو ختم بھی کر دیں گے تو سپریم کورٹ آپ کے کانسٹیٹیوشنل رائٹ کو انفورس کرتی ہے. یہ بالکل ختم بھی کر دیں ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ رہے گا. سپریم کورٹ کے پاس یہ 189 کے تحت دائرہ اختیار ہے کہ وہ اپنی ول پہ جس طرح انہوں نے 2018 میں یہ میکنزم بنوایا وہ بنوا سکتی ہے. وہ کسی کے پابند نہیں ہے. آپ خوشخبری دینا چاہ رہے ہیں اوورسیز پاکستان کو کہ ووٹ کا حق مل جائے گا؟ اگر ایسا ہے تو پھر تو 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے لیے بڑا خوفناک ہوگا. میں اس وقت سب سے زیادہ جو امید ہے میری سپریم کورٹ پہ ہے, کیونکہ پچھلے 8 سالوں سے اس ایشو پہ جو سب سے بڑا کام ہوا ہے وہ سپریم کورٹ میں ہوا ہے. لاسٹ جو گورنمنٹ تھی انہوں نے سب سے بڑی اچیومنٹ یہ کی کہ انہوں نے اس کو بل کی شکل دے دی. سو آئی ایم پریٹی مچ ہوپ فل کہ ابھی بھی وہ بل موجود ہے, اور اگر یہ بل کو اڑا بھی دیتے ہیں تو سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 17 کے تحت یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا رائٹ ٹو ووٹ انفورس کروا سکتے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق مل بھی سکتا ہے, اس لیے قانونی جنگ بھی جاری ہے. دیکھنا یہ کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق جو پاکستان تحریک انصاف نے دیا تھا وہ ملتا ہے, یا جو موجودہ حکومت جس سوچ بچار میں ہے اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے. ناظرین دی لاسٹ آور سے رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا